جی کیا چیز دے کے آ گئے تھے؟ السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی شمیم بھابی آپ کو یاد آیا؟ کسی کو یاد آیا؟ کیا قصہ تھا یہ؟ جی ارم آ گئی. ارم جی بھابی. نہیں ارم دوسری ارم وہ بتا رہی تھی نا. اچھا جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بتائیں کیا قصہ تھا؟ نہیں قصہ تو یہی تھا کہ دیکھیے آپ صحابہ تھے کوئی آ گئے تھے اور انہوں نے پھر گھر میں داخل بھی نہیں ہوئے اپنے اور اپنی فیملی جو گھر میں تھی ان سے کہا بس باہر آ جاؤ کیونکہ میں یہ اللہ کی راہ میں دے چکا ہوں اب میں اس میں اندر نہیں آ سکتا. لیکن ہم بالکل نہیں یاد آ رہا ہم کو. اچھا بالکل یاد نہیں آ رہا. آپ نے بتایا تھا لیکن ہاں میں نے بتا چکی 2-3 بار. چلیں یہ صحابی تھے ابو الدہدہ الانصاری. ابو دہدہ کے نام سے مشہور ہیں. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور انہوں نے پوچھا کیا اللہ تعالیٰ ہم سے قرض مانگ؟ تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ ہاں اے ابو دہدہ. تو اس پہ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ اپنا ہاتھ مجھے دیجیے اے رسول اللہ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ آگے کر دیا. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ آگے کر دیا تو انہوں نے ابو دہدہ نے کہا کہ بے شک میں اپنے باغ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو قرض میں دے رہا ہوں. ان کا باغ ایسا تھا جس میں 600 کھجور کے درخت تھے. کتنے تھے؟ 600. اس میں ان کی بیوی رہتی تھی بچے رہتے تھے. یعنی اسی باغ میں انہوں نے چھوٹا سا ایک کاٹیج بنایا ہوا تھا. اس کاٹیج میں اس گھر میں ان کی بیوی اور بچے رہتے تھے. پھر جب انہوں نے یہ دے دیا پھر وہ اپنے گھر کی طرف گئے یعنی باغ کی طرف اور وہاں جا کے انہوں نے آواز لگائی اے میری بی بی ام دہدہ. تو انہوں نے کہا کہ بھائی جی 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 بتائیں میں یہیں پہ ہوں. تو انہوں نے کہا باغ کو چھوڑ دو میں نے اس کو اللہ کو قرض میں دے دیا ہے. تو انہوں نے کہا کتنا منافع کا سودا آپ نے کیا ہے اے ابو دہدہ. پھر وہ اپنا کچھ جو بھی تھوڑا بہت سامان تھا وہ لے کے اور بچوں کو لے کے باغ سے باہر آ گئی. اس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا how plentiful are the sweet dates clusters that Abu Dehda has in paradise. اور ایک اور جگہ پہ آتا ہے how many a date tree that has lowered down its clusters which are full of pearls and gems in paradise for Abu Dehda. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابو دہدہ کے لیے جنت میں کلسٹرز آف ڈیٹس اتنے سارے ڈیٹس کے پیڑ لگا دیے اور اس پہ اتنے گچھے کہ وہ نیچے کی طرف آ رہے تھے ابو دہدہ کے لیے کہ وہ پرلز اور جیمز کی طرح دکھائی دے رہے تھے. مطلب مونگوں کی طرح اور جو ہمارے وائٹ پرلز ہوتے ہیں ان کی طرح جو ہے وہ دکھائی دے رہے تھے اتنے خوبصورت. تو سبحان اللہ انہوں نے اتنا اچھا منافع کا سودا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ کیا. حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوشخبری سنا دو ان لوگوں کو جو اندھیری رات میں مسجد کی طرف جاتے ہیں قیام کے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص 5 نمازوں کی حفاظت کرے گا قیامت کے روز وہ نور برہان نجات بن جائے گی. اور جو سوری میں آگے 12 پہ آ گئی. 12 ہی پڑھ رہے نہیں ہم لوگ 11 پڑھ رہے تھے. سوری میں 12 پہ آ گئی. یوم تر المؤمنین وہ آپ کی 11th پوری ہو گئی ہے قرض والی. 12th بھی کر لیتے ہیں 12th پہ ختم کرتے ہیں انشاءاللہ پھر 13 سے نیکسٹ کلاس میں کریں گے انشاءاللہ. یوم تر المؤمنین اور جس دن تم دیکھو گے مومن مردوں کو والمؤمنات اور مومن عورتوں کو یس دوڑتے ہیں ان کا نورہم نور ان کا بین ایدیہم ان کے آگے وبایمانہم اور ان کے دائیں ہاتھ بشراکم خوشخبری ہے الیوم آج کہا جائے گا آج خوشخبری ہے تم لوگوں کے لیے جنات باغات ہیں تجری بہتی ہے من تحتہ الانہار تحتہ الانہار ان کے نیچے سے نہریں خالدین فیہا ہمیشہ رہنے والے ہیں اس میں. ذالک یہ هو الفوز العظیم کامیابی ہے بڑی. سبحان اللہ اتنی بڑی کامیابی ملی ان لوگوں کو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے
जो लोग मोमिन है, क़यामत के दिन पुल सरात पे ये सब कुछ होगा। ये जो नूर है उनके ईमान और नेकी के अमलों का बदला होगा, और जिसकी नूर से वो जन्नत का रास्ता आसानी से तय कर लेंगे। एक मिनट, एक सेकंड, मेरा हेडफोन निकल गया। अच्छा, जो मोमिन मर्द होंगे, मोमिन औरतें होंगी, इनके आगे आगे जो है नूर चलेगा। और जो मुश्रिक लोग होंगे और जो मुनाफिक होंगे और जो बुरे लोग होंगे, वो अंधेरे में मंडरा रहे होंगे, बहक रहे होंगे, जैसे कि इस दुनिया में वो अंधेरों में बहकते रहते हैं। ईमान की पुख्तगी और इखलाक अच्छे होने की वजह से उनके पास इतना नूर होगा कि जिसकी वजह से वो अलग से नजर आ रहे होंगे। जितने अच्छे आमाल होंगे उतना ही बेहतरीन चमकता हुआ नूर होगा उस शख्स के लिए। जब वो जन्नत की तरफ चल रहा होगा, उसकी रोशनी उसके आगे आगे चल रही होगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि किसी की रोशनी इतनी तेज होगी, इतनी तेज कि जैसे कि वो दौड़ रहा हो, और दौड़ कितना रहा हो, मदीना से अदन तक, यानी यमन में एक जगह है, एक सिटी है अदन, वहां तक इतनी ज्यादा उसकी रोशनी होगी, इतनी ज्यादा, मतलब नूर ही नूर होगा कि बस वो चलता जाएगा दूर तक, उसको तो दिख ही रहा है, कोई टेंशन ही नहीं है। हम लोग देखते हैं ना वेदर फोरकास्ट में विजिबिलिटी 14 किलोमीटर 6 किलोमीटर ऐसे उसके लिए विजिबल होगा बहुत दूर दूर तक। मदीना से अदन बहुत लंबा सफर है। और दूसरा है मदीना से सना, और तीसरा है उससे कम, फिर उससे कम, हत्ता कि उसके अपने कदमों तक। यानी मतलब किसी में इतनी कम रोशनी भी होगी कि बस उसके कदम तक, उसके थोड़ी थोड़ी आगे आगे, बस थोड़ा चलेगा आगे दिखेगा, थोड़ा चलेगा ऊपर से थोड़ा सा दिखेगा, मतलब वो दूर तक देख के फ्री होके नहीं चल पाएगा कि आगे कुछ नहीं है, मुझे सब दिखाई दे रहा है। और एक और जगह आता है जो इंटेंसिटी है वो लाइट की, वो इंसान ने जितना भी अच्छा किया होगा उसके अकॉर्डिंग होगी, और जो कुछ भी उसने भलाई दुनिया में फैलाई होगी उसके अकॉर्डिंग होगी। और उसकी जो बीम होगी ना लाइट की, वो जन्नत में इतनी दूर जा रही होगी जैसे दुनिया में जितनी दूर उसके नेक अमल जा रहे हैं। यानी आपने किसी को कुरान पढ़ाया, उसने आगे किसी को सुनाया, किसी को, तो सारी नेकी आपको मिली ना, तो आपकी लाइट कहाँ कहाँ तक जा रही है, यहाँ से यूएस जा रही है, यहाँ से इंडिया जा रही है, यहाँ से कहाँ जा रही है, तो वो आखिरत में आपको आगे होके मिलेगी। अब दिमाग में एक सवाल आता है कि हमें ये बात तो समझ में आती है कि ईमान वाले उस दिन पुल सिरात पे अपनी रोशनी की वजह से आसानी से क्लियर कर लेंगे, लेकिन यहाँ पे जो एक आया है बैन अयदीहिम, उनके आगे, व ईमानिहिम, और उनके दाएं हाथ, ईमानिहिम, उनके जो दाएं हाथ है, दाएं हाथ से यहाँ पे क्या मतलब है, रनिंग ऑन राइट हैंड से क्या मतलब है, ये लेफ्ट हैंड पे क्या डार्कनेस होगी, क्या उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं देगा लेफ्ट साइड में, सिर्फ राइट साइड में दिखाई देगा, जाना तो सीधे सीधे है। अब राइट साइड में रोशनी है, लेफ्ट में नहीं है, तो कैसे होगा। तो नेक अमल उनके, नेक अमाल तो है ही है, लेकिन ये जो राइट साइड की रोशनी है ये इतनी होगी कि उससे लेफ्ट साइड भी रोशन रोशन हो जाएगी, वहां पे कोई अंधेरा नहीं होगा। क्योंकि हदीस से हमें पता चलता है कि हजरत अबू दर और अबू दरदा से हदीस है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं अपनी उम्मत के नेक लोगों को उनकी रोशनी से पहचान लूंगा, जो कि उनके आगे आगे आ रही होगी और उनके दाई तरफ होगी और उनके बाई तरफ होगी। तो बाई तरफ कैसे होगी, वही राइट वाली जो लाइट है वो लेफ्ट साइड भी जा रही होगी, क्योंकि वो ज्यादा लाइट होगी, तो उसकी वजह से वो दोनों तरफ ही जा रही होगी, वो एक तरफ नहीं होगी कि बस एक ही तरफ है। अच्छा, वो जो पुल सिरात है वो अपने अमाल की वजह से आराम से क्रॉस कर लेंगे। किसी की लाइट पहाड़ जितनी बड़ी होगी, तो किसी की लाइट एक खजूर के पेड़ जितनी, और किसी की जैसे कोई एक शख्स बस खड़ा हुआ हो इतनी ही रोशनी होगी, और किसी की सिर्फ इतनी होगी जो इंडेक्स फिंगर की जितनी होती है, बस एक उंगली इंडेक्स जिस तरह। और किसी की कभी जलेगी कभी बुझेगी, कभी जलेगी कभी बुझेगी। ये किसकी होगी जो कभी जलेगी कभी बुझेगी, ये हिपोक्रेट्स की होगी, क्योंकि उनका ईमान भी ऐसे ही था ना, कभी था कभी खत्म हो रहा था, कभी था कभी खत्म हो रहा था। या कमजोर ईमान वाले कि कभी ईमान आता है कभी ईमान जाता है।
ہر کسی کو قیامت کے دن روشنی ملے گی, وہ پل صراط پہ پہنچیں گے. منافق جو ہے پل صراط پہ پہنچتے ہی بجھنے شروع ہو جائیں گے, ان کی لائٹ جو ہے بجھنی شروع ہو جائے گی. جب وہ ایمان والوں کو دیکھیں گے اور جب ایمان والے یہ دیکھیں گے کہ ان کی لائٹ جو ہے وہ بجھنی شروع ہو گئی ہے منافقوں کی, تو ایمان والے اللہ سے دعا کریں گے, اے اللہ ہماری روشنی کو ہمارے لیے پرفیکٹ کر دینا, عمدہ کر دینا, ہماری روشنی بجھے نہ, ہم آرام سے پل صراط کو کراس کر لیں. تو اس دن جو لوگ ہوں گے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کریں گے, اللہ تعالیٰ ہمارے آگے سے اندھیرے کو دور کر دے, ان کی طرح ہمیں اندھیرے میں نہ ڈالنا. اچھا, میں نے آپ لوگوں کو حدیث بتا رہی تھی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص 5 نمازوں کی حفاظت کرے گا قیامت کے روز, وہ نور برہان نجات بن جائیں گی, اور جو حفاظت نہ کرے گا اس کے لیے نہ نور ہوگا, نہ برہان ہوگی, نہ نجات ہوگی. اور اس کا سب سے بڑا اگزامپل کیا ہے؟ فرعون. ایک اور حدیث میں آتا ہے جو شخص سورہ کہف پڑھے گا اس کے لیے نور اس کی جگہ سے مکہ تک پھیلے گا. جو شخص قرآن کی ایک آیت کی تلاوت کرے گا اس کے لیے قیامت میں وہ نور ہوگی. یعنی قرآن پڑھنے سے بھی نور ہوگا, لیکن کیسے قرآن پڑھنے؟ صحیح تجوید, صحیح طریقے سے. یہ نہیں کہ آدھے لفظ ہم یا کو تا پڑھ رہے ہوں, آدھے لفظ پڑھ نہ رہے ہوں, جلدی جلدی پڑھ رہے ہوں کہ بس کمپلیٹ ہو جائے. ایسے نہیں, صحیح طریقے سے قرآن پڑھنے سے وہ آپ کے لیے نور بنے گا. کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو ہماری خود کی ذات تک رہتے ہیں, جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں, قرآن پڑھتے ہیں, روزہ رکھتے ہیں, لیکن کچھ کام ایسے بھی ہوتے ہیں جن سے دوسروں کو بھی فائدہ ہوتا ہے, نسل در نسل, یا کئی لوگوں کو اس سے فائدہ ہوتا ہے. تو جو بھی لوگ دوسروں کو فائدہ کرائیں گے ان کا نور اتنا ہی ہوگا. یعنی وہ جو دوسرا شخص ہے وہاں تک اس کا نور جائے گا, اس سے تیسرا شخص وہاں تک, نور ہی نور چاروں طرف اس کے لیے ہو جائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لوگوں کو ان کے نور سے پہچان لیں گے. اور ایک اور حدیث ہے جو آپ لوگ پہلے کئی بار پڑھ چکے, میں ریپیٹ کر دے رہی ہوں جلدی سے, وضو کے اعضاء سے بھی نور نکلے گا اور وہ اس سے پہچان لیے جائیں گے. تو صحیح طریقے سے پراپر وضو کرنا بھی بہت امپورٹنٹ ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. سوری آج تھوڑی سی لمبی ہوگی کلاس, میں نے 15 آیت تک سوچا تھا, لیکن الحمدللہ 12 تک ہم نے کر لیا ہے. باقی ہم نیکسٹ کلاس میں انشاءاللہ کنٹینیو کریں گے. کسی کو کوئی ڈاؤٹ کچھ پوچھنا ہے؟